بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 8 ہے، جس میں ہم مفعول کو پڑھیں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے فعل ماضی کو پڑھا، اس کے بعد فعل مضارع کو پڑھا، اس کے بعد فعل امر کو پڑھا۔ افعال سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے فاعل کا تذکرہ کیا۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ الذی قام بالفعل، جو کام کو کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کام کیا جائے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ ہم نے مثال دی تھی، ضرب زید عمرا۔ ضرب کام ہے، کرنے والا زید ہے، جس پر کیا جا رہا ہے وہ عمر ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، اکل الطالب الطعام۔ اکل فعل ہے یعنی کھانا، الطالب یہ فاعل ہے کھانے والا، الطعام جس کو کھایا گیا، جس پر کھانے کا فعل ہوا وہ یعنی مطعوم، یا آپ کہیں کہ مأکول، جس چیز کو کھایا گیا وہ مفعول کہلاتا ہے۔ تو آئیے ہم مفعول کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفعول به، جس پر فعل کیا جائے۔ الامثلہ، شد التلمیذ الحبل۔ شد بمعنی کھینچنا، شد التلمیذ شاگرد نے کھینچا، الحبل رسی۔ طوت البنت الثوب۔ طوی یطوی طے کرنا، لپیٹنا، تو لڑکی نے لپیٹا، الثوب کپڑے لپیٹے۔ اکل الذئب کھایا ہے، الذئب بھیڑیے نے، الخروف دمبے کو۔ یربح السابق جائزۃ کماتا ہے، السابق یعنی سب سے پہلے یعنی جیتنے والا۔ اب دوڑ میں 10 بندے دوڑ رہے ہیں، جو پہلے پہنچتا ہے اس کو سابق کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو کما لیا سابق نے، پہلے پہنچنے والے نے، جائزہ انعام، ٹھیک ہے۔ یصید شکار کرتا ہے، الثعلب لومڑی، دجاجتاً یعنی مرغی کو۔ یبیع بیچتا ہے، القصاب گوشت فروش، اللحم گوشت۔ اب ان مثالوں میں آپ دیکھیں، شد فعل ہے، التلمیذ فاعل ہے کیونکہ کھینچنے والا کون ہے؟ شاگرد ہے، تلمیذ ہے۔ الحبل جس چیز کو کھینچا گیا، جس پر کھینچنے کا فعل ہوا۔ اسی طرح طوت، طوی یطوی طے کرنا، لپیٹنا۔ اب فعل ہے البنت، وہ لپیٹنے والی ہے نا، اس کام پر جو کھڑی ہے وہ بنت ہے۔ الثوب کپڑوں کو اس نے لپیٹا۔ تو فعل، فاعل اور مفعول۔ آئیے بحث سے اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ البحث، کل جملۃ من الجمل السابقہ، ہر جملہ گزشتہ جملوں میں سے، مرکبۃ جملہ بنا ہوا ہے، من فعل واحد ایک فعل سے، ومن اسمین اور 2 اسم ہیں۔ ایک فعل 2 اسم۔ فعل کون سا تھا؟ جو شروع میں تھا۔ اسم، ایک اسم ہوتا ہے فاعل، ایک اسم مفعول، اسم فاعل اسم مفعول، جو کہ آپ نے سمجھا۔ الاسم الاول هو الذي سميناه فاعلا، پہلا اسم جس کو ہم نے نام دیا ہے فاعل کا، لأن الفعل صدر عنه کیونکہ فعل اس سے صادر ہوتا ہے۔ وإذا بحثنا اگر ہم تلاش کریں فی الامثلة الثلاثة الأولى پہلی 3 مثالوں میں، رأینا تو ہم دیکھیں گے، ان الاسم الثانی کہ دوسرا اسم، فی کل مثال ہر مثال میں، وهو الحبل الثوب الخروف، هو الذي وقع الفعل علیہ وہ افعال یا وہ اسما ہیں جس پر فعل کا وقوع ہوا ہے، فعل اس پر صادر ہوا ہے یعنی اس پر اس کا وقوع ہوا ہے۔ فالفعل وهو الشد یعنی شد جو فعل ہے، شد یشد، الذي حصل من التلمیذ جو فعل حاصل ہوا ہے، صادر ہوا ہے، من التلمیذ شاگرد سے، وقع علی الحبل یہ کھینچنا جو تھا کس پر واقع ہوا؟ یہ حبل پر، رسی پر واقع۔ کس کو کھینچا ہے؟ رسی کو کھینچا ہے۔ والطی یعنی لپیٹنا، الذي فعلته البنت
جو لپیٹنے کا کام لڑکی نے کیا ہے یہ کام وقع علی الثوب یہ کپڑے پر واقع ہوا ہے، کپڑے یعنی لپیٹے جا چکے ہیں۔ والاکل الذی اور وہ کھانا الذی صدر من الذئب جو ذئب بھیڑیے سے صادر ہوا ہے، وقع یہ کھانا کس پر واقع ہوا؟ خروف پر، جس کی وجہ سے ایک خروف یعنی دمبا ہلاک ہو گیا اور مر گیا، اس پر کھانے کا فعل صادر ہوا۔ فالتلمیذ والبنت والذئب كل واحد من هذه فاعل یہ تمام فاعل ہیں کیونکہ کام کے کرنے والے یہی ہیں، یہ کام پر کھڑے ہوئے ہیں یا کام انہوں نے کیا ہے، انجام دیا ہے۔ والحبل والثوب والخروف كل واحد من هذه وقع عليه الفعل اس پر فعل واقع ہوا ہے، ويسمى مفعولا به۔ وكذلك يقال في بقية الأمثلة اسی طرح تمام مثالوں کو ہم سمجھ لیں۔ وإذا تأملنا اگر ہم تھوڑا غور کریں اواخر الاسماء ان اسماء کے اخیر میں آخری حرف پر اگر ہم غور کریں گے التي تدل على المفعول به وہ اسماء جو مفعول به ہیں وجدناها ہم ان مفعول یعنی ان اسماء کو منصوبتاً وجدناها منصوبہ اس پر فتحہ ہے، نصب فتحہ۔ دیکھو ہم نے کہا تھا کل فاعل مرفوع ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے اس پر ضمہ ہوتا ہے، اسی طرح منصوب مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ فاعل مرفوع اور مفعول بھی منصوب ہوا کرتا ہے جیسا کہ ہم نے مثالوں سے سمجھا ہے۔ اب دیکھیں قاعدہ ذکر ہے المفعول به مفعول به وہ اسم ہے اسم منصوب وقع علیہ فعل الفاعل۔ ہم نے پڑھا تھا فاعل کے بارے میں اسم مرفوع تقدمہ فعل، اسم مرفوع تقدمہ فعل اس سے پہلے فعل ہوگا اور وہ مرفوع ہوگا۔ تو مفعول کے بارے میں کیا ہے؟ اسم منصوب وہ اسم ہے جو منصوب ہوگا جس پر فتحہ ہوگا، وقع علیہ فعل الفاعل جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ التمرین استخرج نکالیے المفعول به من الجمل الآتیہ مزق الغلام الورقہ غلام نے پھاڑا، غلام کہتے ہیں بچے کو عربی زبان میں، مزقہ یمزق پھاڑنا، تو غلام نے پھاڑا ہے الورقہ ورق کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو تمزیق والا فعل ہے یعنی مزق یمزق والا فعل ہے یہ کس پر واقع ہوا؟ نہیں غلام پر تو نہیں واقع ہوا کیونکہ غلام تو خود اس کام کا کرنے والا ہے، تو کس پر واقع ہوا؟ ورق پر، تو ورق کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ حلبت الفتاة البقرہ حلبت دھونا، دودھ دھونا یعنی دودھ نکالنا، لڑکی نے دودھ نکالا البقرہ کس کا؟ گائے کا دودھ نکالا یا دعا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تمام مثالوں کو سمجھ لیں۔ التمرین الثانی ضع الاسماء الآتیہ جو اسماء آ رہے ہیں ان کو استعمال کریں فی جمل جملوں میں بحیث یکون کل واحد منها مفعولا به ان تمام اسماء کو آپ نے مفعول به بنانا ہے یعنی منصوب ہوگا۔ الثعبان ثعبان کہتے ہیں سام کو، ٹھیک ہے۔ رأیت الثعبان میں نے دیکھا، الثعبان کس کو؟ سام کو۔ النافذة فتحت النافذة یا فتح الطالب النافذة فتح کھولا ہے یا کھول دیا، التلمیذ شاگرد نے لڑکے نے النافذة کھڑکی کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی تمام مثالیں آپ بنائیں۔ التمرین ضع مفعولا به مفعول به کو رکھو مناسبا لكل جملة من الجمل الآتیہ۔ دیکھو اکل القط اکلا کھانا، القط بلی نے کیا کھایا؟ اللحم گوشت، یا السمک مچھلی، السمک منصوب مفعول به منصوب ہوگا۔ تو میں اس لیے بار بار یہ بتا رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں ہمیں ایک ہی درس میں یاد ہو جائیں کہ فعل کیا ہوتا ہے، فاعل کس طرح ہوتا ہے، مفعول به کی علامت کیا ہے، جس طرح ہم نے ان مثالوں سے سمجھا۔ اب آتے ہیں تمرین فی الاعراب۔ اعراب جس طرح ہم نے کہا اردو میں اس کو ترکیب کہتے ہیں کہ بھائی اس جملے کی ترکیب کرو۔ تو نموذج مثال حمل الجمل الحطب حمل اٹھانا، بوجھ اٹھانا، الجمل اونٹ، الحطب لکڑیاں،
اونٹ نے لکڑیاں اٹھائی ہیں۔ اب اس کا ہم کریں گے حملہ فعل ماضی، فعل ماضی ہے، الجمل فاعل مرفوع، دیکھو یہ فاعل ہے کیونکہ مرفوع ہے، اس پر ضمہ ہے، یہ دیکھیں الجمل۔ الحطب مفعول به منصوب، کیونکہ جس چیز پر یعنی ہم نے اٹھانے کا کام کس کے ساتھ کیا ہے، کس چیز کو ہم نے اٹھایا، حطب کو، لکڑیوں کو اٹھایا ہے، تو جس چیز پر کام واقع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے۔ یأکل الذئب الشاة، کھاتا ہے بھیڑیا الشاة بکری کو۔ یأکل فعل مضارع، یہ فعل مضارع ہے جس میں حال کا معنی یا مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے۔ الذئب فاعل مرفوع، ٹھیک ہے، فاعل ہے کیونکہ اس پر آپ ضمہ دیکھ رہے ہیں، اور اس لیے بھی فاعل ہے کہ یہ کھانے والا ہے، کھانے والے کام پر کون کھڑا ہے، ذئب کھڑا ہے یعنی بھیڑیا۔ الشاة مفعول به منصوب۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی مفعول والا آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔